السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، جو کہ یہ ہے کہ ایس ایس آر رولز۔ ایس ایس آر مینس اسٹیٹ سبجیکٹ رولز۔ یہ گلگت بلتستان کے لیے 1974 تک قابل عمل ایک قانون تھا، لیکن 1974 عیسوی میں اس کو معطل کر دیا گیا۔ یہ قانون کہاں سے وجود آیا، کس نے اس کو وجود دیا؟ اس ایس آر کہا جاتا ہے، یعنی اسٹیٹ سبجیکٹ رولز کہا جاتا ہے، جس کے تحت اس قانون کے تحت غیر ریاستی باشندوں کو جموں کشمیر میں زمین خریدنے یا مستقل طور پر وہاں پہ رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مہاراجہ سنگھ نے یہ قانون ایک خط کے ذریعے 31 جنوری 1927 عیسوی کو منظور کر لیا۔ اس قانون کے انہوں نے چار درجات یا یہ قانون انہوں نے 4 اقسام میں تقسیم کیے۔ نمبر 1 درجہ اول، درجہ دوم اور درجہ سم اور درجہ چہارم کے نام سے۔ درجہ اول میں وہ تمام لوگ شامل تھے جو 1842 عیسوی سے، یعنی 1842 عیسوی سے وہاں پہ یا اس سے پہلے وہاں پہ مکمل طور پر سیٹل تھے۔ درجہ دوم میں وہ تمام افراد شامل تھے جنہوں نے ریاست جموں کشمیر میں مکمل طور پر وہاں میں زمین لے کر وہاں پر مکمل رہائش اختیار کر لی تھی۔ اور درجہ سوم میں وہ تمام افراد شامل تھے جنہوں نے وہاں پہ زمین لے کر، جائیدادیں لے کر، ریاست جموں کشمیر کا ایک قانون ہے رعایت نامہ کے تحت یا تاج کی اجازت سے وہاں پہ انہوں نے رہائش اختیار کی ہو۔ درجہ چہارم میں وہ تمام کمپنیاں شامل تھیں جن سے حکومت کو اور ریاست کو یہ توقع تھا کہ ان سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے تھے۔ یہ 4 درجات میں انہوں نے ایس ایس آر کو وضع کیا تھا۔ محترم ناظرین، مہاراجہ سنگھ کا بنایا ہوا یہ قانون 1947 تک اس پہ عمل ہوتا رہا۔ 1947 کے بعد شومی قسمت ہماری کہ پاک انڈیا میں کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے ایک جنگ چھڑ گئی، جس کی وجہ سے یہ ریاست 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کشمیر انڈیا کے زیر کنٹرول کشمیر، پاکستان کے زیر کنٹرول آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومت نے آزاد جموں کشمیر میں یہ قانون ایس ایس آر بحال کر کے رکھا، لیکن شومی قسمت ہماری کے 1974 میں گلگت بلتستان کے لیے یہ قانون معطل کر دیا گیا، جبکہ 1978 عیسوی میں انہوں نے ایک اور قانون گلگت بلتستان میں وضع کیا، وہ ہے ناردرن ایریاز ناتور رولز، جس کے تحت وہاں کی بنجر اراضیات حکومت کے کھاتے میں چلی گئی، یعنی خالص سرکار کی بنیاد پڑ گئی۔ اس سے پہلے یہ خالص سرکار کی بنیاد پڑی ہوئی تھی، لیکن جس علاقوں میں خالص سرکار کا قانون تھا اب وہاں پہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے، صرف گلگت بلتستان میں یہ قانون نافذ ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ یہ خالص سرکار کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی اور کس وجہ سے اس کو شروع کیا گیا۔ یہ بات قابل غور بات ہے اور ایک المیہ بھی ہے۔ جب مہاراجہ سنگھ 1780 سے لے کر 1839 تک مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پنجاب میں پھیلی ہوئی نیم سکھوں کی خود مختار ساری حکومتوں کو انہوں نے ملایا اور ایک سکھ بادشاہی یا سکھ حکومت انہوں نے قائم کی، اور یہ پنجاب کے سکھوں کی فوج خالصہ کہلاتی تھی۔ رنجیت سنگھ کی قیادت میں خالص سرکار انڈیا میں امرتسر اور لاہور سے لے کر پنجاب کے گرد و نواح کے علاقوں سے ہوتے ہوئے یہ قانون گلگت بلتستان تک نافذ ہو گئے، یعنی خالص سرکار۔ لیکن جب انگریز حکومت آ گئی، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب ان کو مکمل طور پر سکھوں کو شکست دے دیا، تو خالص سرکار خالصہ اور ریاست یا حکومت کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ اور اب نہ کشمیر میں ایسا کوئی قانون ہے جس سے خالص سرکار قرار دیا جائے، نہ پنجاب میں کوئی ایسا قانون ہے جس کے مطابق عوامی زمین کو حکومت کا حصہ قرار دیا جاتا ہو۔ لیکن
یہاں پہ مکمل طور پر خاتمہ کیا گیا اس قانون کا، اور گلگت بلتستان میں یہ قانون لیکن گلگت بلتستان میں یہ قانون اب تک نافذ ہے خلیج سے سرکار والی، جس کی وجہ سے وہاں پہ مختلف قسم کے فسادات ہم وقت جنم لیتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد 2019 میں سپریم کورٹ کی 7 رکنی بینچ نے ایک قانون پاس کیا، جس کے مطابق ایک تاریخی قانون پاس کیا جس کے مطابق گلگت بلتستان جموں کشمیر کا حصہ قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے وہاں پہ بہت سارے احتجاج ہوئے اور عوام راتوں رات سڑکوں پہ نکل آئے اور اچھی خاصی انہوں نے نعرہ بازی بھی کی، اور وہاں پہ SSR رولز کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے انہوں نے احتجاج کیا۔ کو جب انہوں نے ختم کر دیا تھا 1974 میں، تو ایک اور قانون بھی ہم پہ لاگو کیا تھا، وہ ہے FCR فرنٹیئر کرائم ریگولیشن، جس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کی زمینوں کو ہڑپا جائے اور عوام کو مستقل طور پر غلامی کی زنجیر میں باندھا جائے تاکہ یہ کچھ کرنے کے قابل یا لائق نہ رہے۔ یہ قانون جو FCR کے نام سے تھا، وہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی یہ قانون لگا، جس طرح سے فاٹا میں، خیبر ایجنسی میں، وزیرستان میں، اس طرح کے علاقوں میں یہ قانون نافذ ہوتا رہا، لیکن بعد میں اس کو مکمل طور پر احتجاج کے ذریعے سے اور عوامی طاقت کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا۔ لیکن ہم نے بات کرنے گلگت بلتستان کے اوپر، اگر خدا نخواستہ یہاں پر SSR رول کو ختم کر کے لینڈ ریفارمز ایک ناجائز قانون لے آئے ہیں ہمارے لیے، تو اگر یہ قانون ہمارے گلگت بلتستان میں نافذ ہو گئے تو ہمارے فلسطین سے بھی زیادہ خراب صورتحال ہمارے وہاں پہ پیدا ہو سکتی ہے، یا ہمارے وہاں پہ قتل و غارت، جس کی ابھی ابتدائی دور آپ نے سرفرنگم میں دیکھا ہوگا، وہاں پر بھی احتجاج کے لیے 47 ڈیز سے سارے لوگ اکٹھے وہاں پہ نعرہ بازی بھی کی جا رہی ہے۔ ہمارے گلگت بلتستان سے SSR رول کو مکمل طور پر ختم کر کے وہاں پہ لینڈ ریفارمز رول لے آئے تو ہمارا بلتستان within 6 and 7 years میں فلسطین بن جائے گا، غزہ بن جائے گا، ہمارے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں گے اور ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں رہے گا، جس کی ابتدائی بنیاد سرفرنگم میں پڑی ہے، ابتدائی بنیاد وہاں سے پڑی ہے، وہاں پہ علماء کرام کی توہین کی گئی، وہاں پہ لوگوں پر پتھراؤ کیے گئے، اور جس گھر کو آگ لگائی تھی غنڈوں نے، وہاں پر قرآن پاک بھی تھا، یہ خبر بھی آئی ہے۔ مختصر اگر ہم ابھی سے روک تھام کے لیے ہماری پوری عوام اکٹھی نہیں ہوئی تو ودن 7 and 8 ایئر میں 7 یا 8 سالوں میں ہمارا گلگت بلتستان بھی فلسطین بن جائے گا۔ انشاءاللہ ہماری اور ویڈیوز بھی اس حوالے سے آئے گی۔ انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے امتیاز خاکی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ۔